أحد والصلاة والسلام على أحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ محبت کے ساتھ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام عزیزان ذی وقار واجب الاحترام ثناخان مصطفیٰ عوام اہل سنت، جنہوں نے بھی اس محفل پاک سجانے میں شرکت کی، حصہ ملایا، تعاون کیا، محبت کا اظہار کیا، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ دیکھا کہ بہت وقت ہو چکا ہے، صرف 5-7 منٹ زیادہ نہیں، صرف حاضری مقصود ہے۔ جس طرح سب نے حاضری لگوائی، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بھی حاضری اس بارگاہ کے اندر لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ کتنا بلند کیا؟ ہر ثنا خان نے اپنے اپنے انداز کے اندر حاضری پیش کی، لیکن میں سب کا خلاصہ کتنا بلند کیا؟ جب سے کچھ نہیں تھا، یا خدا تھا یا خدا کے حبیب کا نور تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا اس وقت بھی یا تو اللہ کا ذکر ہوگا یا اللہ کے حبیب کا ذکر ہوگا۔ اگر میں یوں کہوں، سب کا خلاصہ اب حدیث بیان کرنے کا وقت نہیں، کہ جہاں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ کلمہ کا دیکھو، جس طرح پیر صاحب نے کلمہ پڑھا، اب خلاصہ سب کا خلاصہ پیر صاحب نے بیان کیا، کلمہ کا ذکر کیا۔ جب ہم کلمہ کو دیکھیں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہے وہاں پر اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہے۔ اگر ہم اذان کو دیکھتے ہیں، جہاں پر اللہ کا ذکر ہے اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہے۔ نماز کو دیکھتے ہیں، جہاں پر اللہ کا ذکر ہے وہاں پر اللہ کے حبیب کا ذکر ہے۔ قرآن کو دیکھتے ہیں، جہاں پر اللہ کا ذکر ہے وہاں پر اللہ کے حبیب کا ذکر ہے۔ درود کو دیکھتے ہیں، جہاں پر اللہ کا ذکر ہے وہاں پر اللہ کے حبیب کا ذکر ہے۔ کائنات کے اندر جہاں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اگر اس دنیا کو چھوڑیں، قبر کے اندر چلیں، قبر کے اندر بھی جہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہوگا۔ صوفیہ کرام لکھتے ہیں بڑی مزے کی بات کہ پہلا سوال مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ بات ختم نہیں ہوئی۔ حالانکہ بات یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ جب اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، دین اسلام کو تسلیم کر لیا، لیکن بات ختم نہیں ہوئی۔ سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جو سامنے شخصیت موجود ہے دنیا کے اندر رہ کر اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ جو عاشق بندہ ہے، دل کے اندر محبت مصطفیٰ رکھنے والا ہے، بابا رضوی اس دنیا سے ایسے نہیں گیا، یہ عشق دے کر گیا ہے۔ چھوٹے سے بچے سے لے کر بابے تک ہر کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ کو سما دیا ہے۔ جو عاشق رسول ہے وہ یہ پکارے گا، شارو دنیا کے اندر تھا، میں نے کلمہ پڑھا، جہاں پر اللہ کا ذکر تھا اس ہستی کا ذکر تھا، میں نے اذان سنی، جہاں پر اللہ کا ذکر تھا وہاں پر اس ہستی کا ذکر تھا، میں نماز کے اندر آیا، اللہ کی تکبیر کہی، وہاں پر اس ہستی کا ذکر تھا۔ بلکہ دنیا کے اندر آیا تو اسی ہستی کے لیے آیا، دنیا کو چھوڑ کر قبر کے اندر ہے اس ہستی کا دیدار کرنے کے لیے آیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ جب قیامت قائم ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتی نبیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں گے، بات مکمل نہیں ہوگی، بات بنے گی نہیں۔
حتیٰ کہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے لوگو، وہ ایسی بارگاہ بتاتا ہوں کہ جس بارگاہ کے اندر جو منگتا گیا کبھی خالی واپس نہیں آیا۔ وہ امام الانبیاء کی ذات ہے، ساری امت حضور کی بارگاہ کے اندر حضور اپنا سر سجدے کے اندر رکھ دیں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب اپنا سر اٹھائیے، جو مانگیے ہم عطا کریں گے۔ اللہ دوسرے مقام پر سورۃ الدعا ہے ارشاد فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور رب کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے کہ یا رب العالمین میں اور کچھ نہیں مانگتا، اپنی امت کی تیری بارگاہ کے اندر سفارش کرتا ہوں۔ تمام کی اس بات پر اتفاق ہے، حضور اتنی دیر تک سفارش کرتے رہیں گے جتنی دیر تک ادنا سا امتی جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل نہ فرما دے۔ تو وہاں پر بھی اللہ کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں پر نفس و نفسی کا عالم ہے۔ آخری بات، آخری جملہ، جب جنت کے اندر چلے جائیں گے، جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر جہاں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، وہاں پر اللہ کے حبیب کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور تو کچھ نہیں۔ اگر عالم ارواح سے لے کر چلتے ہیں جنت تک، پوری کائنات کی سیر کرتے ہوئے جب اختتام کے اندر جنت کے اندر پہنچتے ہیں، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا کہ جہاں جہاں پر اللہ کی ذات موجود ہے وہاں پر اللہ کے حبیب کی ذات بھی موجود ہے۔ تو سامعین کرام چند معروضات عرض کی، یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔